اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ ربیع الثانی قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 عنوانات۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تاریخی فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے چند سال قبل خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تمام قبیلوں کے لوگوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس کو یہ شرف حاصل ہو، لہذا ہر طرف سے تلواریں کھینچی گئیں اور قتل و خون کی نوبت آ گئی۔ جب معاملہ اس طرح نہ سلجھا تو ایک بوڑھے شخص نے یہ رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ سب نے یہ رائے پسند کی۔ دوسرے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی سب بول اٹھے، یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس پر رکھا، اور ہر قبیلے کے سردار سے چادر کے کونے پکڑوا کر اس کو کعبے تک لے گئے اور پھر ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایک بڑے فتنے کا خاتمہ ہو گیا۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، 100 سال کی عمر میں بھی بال سفید نہ ہونا۔ عمر بن سلمہ جہینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقام اعلیٰ میں ملاقات کی۔ میں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی، لیکن سر اور چہرے کے جس حصے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا تھا وہ حصہ سیاہ رہا، یعنی وہاں کے بال سفید نہ ہوئے۔ بہقی کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، فجر اور عصر پابندی سے ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت عمارہ بن رویبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی اپنے رب سے مانگی جانے والی دعاؤں میں سب سے افضل دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک المعافۃ فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ، اے اللہ، میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت و بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، عورتوں کا چند باتوں پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، عہد و قسموں کو توڑنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے اس عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر فروخت کر ڈالتے ہیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، اور نہ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے ان کو دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 77۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کی امید ہے اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر وہ مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 7 اور 8۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قیامت کا منظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آخرت کے ہولناک احوال کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم اور رونا بہت بڑھ جائے گا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔
عنوان نمبر 9 طب نبوی سے علاج، شہد سے پیٹ کے درد کا علاج۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا ہے اللہ کے رسول، میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہد پلاؤ۔ وہ شخص گیا اور شہد پلایا، واپس آ کے پھر وہی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر شہد پلانے کا حکم فرمایا۔ وہ شخص تیسری مرتبہ وہی شکایت لے کر آیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد پلانے کو کہا۔ وہ پھر آیا اور عرض کیا اتنی بار شہد پلانے کے باوجود آرام نہیں ہوا بلکہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن میں اللہ نے سچ کہا، شہد میں شفا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ چنانچہ وہ شخص پھر واپس گیا اور شہد پلایا تو اس کا بھائی اچھا ہو گیا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرو اور اس کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔